بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین السلام علیکم. میں ہوں ساجد رضوی آپ کے سامنے بہت ہی خاص پروگرام لے کر حاضر ہوں، جشن امام حسین علیہ السلام. سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو اور چینل ون کی طرف سے ولادت امام حسین علیہ السلام کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. جی ہاں ناظرین، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جتنا کہا جائے سب کم ہے، کیونکہ انسانیت کو بچانے والے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام ہیں، جنہوں نے انسانیت کو چلنا سکھایا، جنہوں نے انسانیت کا پیغام دیا، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد کر رہی ہے. ان کی ولادت کے دن ہے اور اس خوشی کے موقع پر چینل ون کے ذریعے یہ جشن آپ دیکھ رہے ہیں. جی ہاں ناظرین، ہمارے اس جشن میں موجود شعراء حضرات اور منقبت خان سے میں آپ کی ملاقات کروانا چاہوں گا. شاعر اہل بیت جناب محسن زیدی صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں. انشاءاللہ آپ انہیں ضرور سماعت فرمائیں گے. اور پہلی بار یہ تشریف لائے ہیں، انہوں نے وقت نکالا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اب پہلی بار آپ سماعت فرمائیں گے ہمارے اس پروگرام کے ذریعے منقبت خواں جناب سید حسن مہدی صاحب، جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں. ساتھ ہی ساتھ چینل ون کا جانا پہچانا چہرہ، آپ تمام ناظرین ہمیشہ انہیں سنتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب. ساتھ ہی ساتھ ایک اور چہرہ میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا، بہت ہی اچھی آواز ہے ان کی، جناب عالم رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو انشاءاللہ آپ ایک ایک کر کے تمام شعراء اور منقبت خواں کو سماعت فرمائیں گے اور اس کے بعد آپ جناب مولانا غلام عباس صاحب کو سماعت فرمائیں گے. آئیے ہماری بزم میں موجود شعراء کرام سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو ولادت امام حسین علیہ السلام کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ کو بھی مبارک. اور آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس خوشی کے موقع پر اس جشن کے ذریعے آپ تمام حضرات یہاں پر موجود ہیں. انشاءاللہ بہترین منقبت اور بہترین کلام آپ تمام ناظرین اس پروگرام کے ذریعے سماعت فرمائیں گے. 4 مصرے کے ذریعے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، اس کے بعد ہماری بزم میں موجود پہلے منقبت خواں کو میں آواز دینا چاہوں گا. سماعت فرمائیے گا کہ 3 شعبان کو جبریل نے اعلان کیا. 3 شعبان کو جبریل نے اعلان کیا، عرش والو یہ حسی نور اترتے دیکھو. عرش والو یہ حسی نور اترتے دیکھو، تم نے قرآن کی تنزیل کے منظر دیکھے. تم نے قرآن کی تنزیل کے منظر دیکھے، اب محمد پہ محمد کو اترتا دیکھو. اب محمد پہ محمد کو اترتا دیکھو. اب اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا ہماری بزم میں موجود منقبت خواں جناب سید حسن مہدی صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں. حاضرین محفل سلام علیکم. وعلیکم علیکم السلام. السلام رحمۃ اللہ. آپ تمام مومنین کو ولادت باسعادت امام حسین علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. جو کلام میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ منقبت کی شکل میں ہے، جو کہ شاعر اہل بیت مرحوم و مغفور جناب استاد سبط جعفر صاحب کا ہے. دعائے خداوند کریم اہل بیت علیہ السلام کے طفیل میں ان کے درجات کو بلند فرمائے. الہی آپ سے گزارش ایک صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد و آلی محمد. زیست جس کی باندھی ہے وہ حسین میرا ہے، موت جس پہ مرتی ہے وہ حسین میرا ہے، جس کی سب خدائی ہے وہ حسین میرا ہے. کبریا بھی اس کا ہے، انبیاء بھی اس کے ہیں، اوصیاء بھی اس کے ہیں، اولیاء بھی اس کے ہیں، خلق ساری جس کی ہے وہ حسین میرا ہے. ایسی کس کی نانی ہے، ایسا کس کا نانا ہے،
ایک اسد کا کونو مکان ایک عرب کی ملکہ ہے جو وقار ہستی ہے وہ حسین میرا ہے دادی جس کی بنت اسد اور جد ابو طالب ماں ہے فاطمہ زہرا باپ کا لقب غالب جو عروج نسلی ہے وہ حسین میرا ہے سبحان اللہ جس کے در پہ آئے ملک اپنی جھولیاں پھیلائے جس کے در سے فطرس بھی آ کے بالوں پر لے جائے رضوہ جس کا درزی ہے سبحان اللہ وہ حسین میرا ہے جس کے دست قدرت میں باغ ہے نبوت کی دین کا تو کہنا کیا جب کہ خود مشیت بھی کلمہ جس کا پڑھتی ہے وہ حسین میرا ہے جس کے واسطے ناقا بن گئے ہوں خود سرور طول دے کے سجدے کو حکم رب سے پیغمبر جو خدا کی مرضی ہے وہ حسین میرا ہے سات بیٹے راہب کو بخشے اپنی طفلی میں ایک حبیب ہی کو کیا دین کو ضعیفی میں جس نے زندگی دی ہے وہ حسین میرا ہے دیا ماں سر مقتل جس نے دشمن جاں کو سر بلند جس نے کیا سر کٹا کے یزداں کو جس کی کج کلاہی ہے وہ حسین میرا ہے فکر امت جد کی جس کو تھی تہ خنجر کی تلاوت قرآن جس نے نو کے نیزہ پر دین جس سے باقی ہے وہ حسین میرا ہے ہاتھ کٹ گئے پھر بھی بحر و بر پہ قبضہ ہے قبضہ کر کے دریا پر آج بھی جو پیاسا ہے جس کا ایسا بھائی ہے وہ حسین میرا ہے سبحان اللہ کفر اوڑھ کر آیا جب ملوکیت کی نقاب جس نے اپنے خطبوں سے اس کو کر دیا بے آپ جس کی خواہر ایسی ہے وہ حسین میرا ہے کچھ نہیں یہاں تفریق رنگ و نسل و مذہب کی ایک سب کا مسلک ہے ایک قومیت سب کی بزم یہ حسینی ہے وہ حسین میرا ہے سبت جعفر ایک شاعر سوز خانے آل نبی اس کو عزت و شہرت پنجتن کے در سے ملی جس کا فیض جاری ہے وہ حسین میرا ہے بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے مدح مولا کر رہے تھے منقبت خواں جناب سید حسن مہدی صاحب بہترین کلام فرما رہے تھے استاد
سبط جعفر صاحب مرحوم کا. ان کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, پوری دنیا انہیں جانتی اور پہچانتی ہے, اور آج بھی ان کے کلام کو پڑھا جاتا ہے, انہیں یاد کیا جاتا ہے. جس طریقے سے استاد سبط جعفر صاحب کا آپ کلام فرما رہے تھے, امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی کو انہوں نے سمیٹا ہے. تو سماعت فرمائیے گا کہ شاعر کہتا ہے, احمد کی رسالت ہے حسین ابن علی سے, احمد کی رسالت ہے حسین ابن علی سے, دنیا میں شریعت ہے حسین ابن علی سے, دنیا میں شریعت ہے حسین ابن علی سے, اڑتے ہوئے فطرس نے کہا عرش بری سے, اڑتے ہوئے فطرس نے کہا عرش بری سے, چمکی میری قسمت ہے حسین ابن علی سے, چمکی میری قسمت ہے حسین ابن علی سے, جو دین نے مانگا دیا وہ کرب و بلا میں, جو دین نے مانگا دیا وہ کرب و بلا میں, اسلام سلامت ہے حسین ابن علی سے, اسلام سلامت ہے حسین ابن علی سے. جی ہاں ناظرین, میں گزارش کروں گا منقبت خواں جناب عالم رضوی صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں. السلام علیکم معزز ناظرین. وعلیکم السلام شعراء ورحمۃ کرام، اللہ وبرکاتہ. اس پر مسرت موقع پر بارگاہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور بارگاہ اہل بیت علیہم السلام میں مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ آج کے اس موقع پر امام زمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے. الہی آمین. اور ایک دعائیہ کلمات اور اس کے ساتھ ایک ارشاد. مطلع اور چند اشعار سماعت فرمائیں. یا رب الحسین عجل ولیک الفرج, یا رب الحسین عجل ولیک الفرج. سماعت فرمائیں. حق نبھانا میرے حسین کا ہے, حق نبھانا میرے حسین کا ہے, دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے, دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے. سماعت فرمائیں. ارشاد. کہ جس کی خاطر یہ کائنات بنی, جس کی خاطر یہ کائنات بنی, وہ تو نانا حسین کا ہے, سبحان اللہ. دل ٹھکانا میرے حسین. میرے حسین کا ہے. جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں, جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں, کارخانہ میرے حسین کا ہے, دل ٹھکانا میرے حسین. حسین کا ہے. جو زمین سے اناج اگتا ہے, جو زمین سے اناج اگتا ہے, دانا دانا میرے حسین کا ہے, دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے. یہ بھی شعر دیکھیں. میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں, میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں, آنا جانا
حسین کا ہے دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے تم جسے آسمان سمجھتے ہو تم جسے آسمان سمجھتے ہو شامیانہ حسین میرے حسین کا ہے. یہ بھی شعر دیکھیں. روز پڑھتا ہوں سورہ رحمان روز پڑھتا ہوں سورہ رحمان یہ ترانہ حسین کا ہے یہ ترانہ میرے حسین کا ہے دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے. یہ بھی دیکھیں آخری شعر. مٹ گیا دور اب یزیدوں کا بے شک مٹ گیا دور اب یزیدوں کا مٹ گیا دور اب یزیدوں کا اب زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. برائے ظہور امام زمان آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاء اللہ واہ. ماشاء اللہ. تو جی ہاں ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے جناب عالم رضوی صاحب کو. بہت ہی بہترین کلام، بہت ہی بہترین آواز، بہت ہی خوبصورت آواز میں کہہ سکتا ہوں، اور بہترین انداز سے وہ مدح مولا کر رہے تھے کہ آپ کے دل کی گہرائیوں تک ان کے کلام اور ان کی آواز نے ضرور جگہ بنائی ہوگی، یہ میں امید کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ اب بڑھتا ہوں ایک اور شاعر اہل بیت کی طرف، لیکن انہیں بلانے سے پہلے چند مصرے سماعت فرمائیے گا، کیونکہ وہ ایک بزرگ شاعر اہل بیت ہیں اور ہمارے اس پروگرام میں پہلی بار موجود ہیں. بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ میں انہیں دعوت دینا چاہوں گا جناب محسن زیدی صاحب کو. لیکن اس سے پہلے سماعت فرمائیے گا جس طریقے سے عالم رضوی صاحب اپنے کلام میں، اپنی منقبت میں امام حسین علیہ السلام کی وہ باتیں بیان کر رہے تھے یقیناً جسے ہر کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے اور مانتا ہے کہ یقیناً امام حسین علیہ السلام نے پوری دنیا کو جینا سکھایا ہے. اور اس طریقے سے انہوں نے کلام میں کئی باتیں بتائی ہیں. سماعت فرمائیے گا کہ شاعر کہتا ہے دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل میں مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، جنگل میں مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، کنکر کو چھو لیا تو اسے در بنا دیا، سبحان اللہ. کھاتی جو چل کے آیا اسے ہر بنا دیا، کھاتی جو چل کر آیا اسے ہر بنا دیا. یقیناً امام حسین علیہ السلام کے در پر آج بھی جو جاتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا ہے. اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں پہلی بار موجود ہیں، ہمارے اس جشن میں بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ میں آواز دینا چاہوں گا شاعر اہل بیت جناب محسن زیدی صاحب کو. معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے میں اس جشن کی مبارکباد اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اسی کے ساتھ میں ون چینل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا. پہلے مدح مولا میں 2-3 قطعات سماعت فرما لیجئے، پھر منقبت پیش کروں گا. سماعت فرمائیں کہ انسیت تقریب کاروں سے ہمیں ہو کس لیے، انسیت
تخریب کاروں سے ہمیں ہو کس لیے، جبر شامل ہی نہیں ہے دین کی تعمیر میں، جبر شامل ہی نہیں ہے دین کی تعمیر میں، اور 14 صدیوں سے ہے قائم ایک ربط باہمی، 14 صدیوں سے ہے قائم ایک ربط باہمی، محفل شبیر میں اور نعرہ تکبیر میں، محفل شبیر میں 14 صدیوں سے ہے قائم ایک ربط باہمی، محفل شبیر میں اور نعرہ تکبیر میں۔ اور 4 مصرے اور اسی سلسلے سے سماعت فرما لیں کہ کوئی رشتہ ہی نہیں اپنا عدو شاہ سے، کوئی رشتہ ہی نہیں اپنا عدو شاہ سے، وہ ہیں تاریکی میں ڈوبے اور ہم تنویر میں، وہ ہیں تاریکی میں ڈوبے اور ہم تنویر میں، اور دین کی تبلیغ کا ضامن رہے گا حشر تک، دین کی تبلیغ کا ضامن رہے گا حشر تک، تذکرہ شبیر کا تحریر میں تقریر میں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ 4 مصرے سماعت فرمائیں کہ 3 مصرع تو میرا ہے، ایک مشہور شاعر کا ہے، اس پہ تضمین کی ہے، سماعت فرمائیں جی کہ اپنی مثال آپ ہے اس کا نہیں جواب، واہ واہ، اپنی مثال آپ ہے اس کا نہیں جواب، نور نگاہ فاطمہ زہرا کہیں جسے، واہ سبحان اللہ۔ نور نگاہ فاطمہ زہرا کہیں جسے، اے کربلا کے شاہ دل و جان مصطفیٰ، اے کربلا کے شاہ دل و جان مصطفیٰ، لائیں کہاں سے ڈھونڈ کے تجھ سا کہیں جسے، لائیں کہاں سے ڈھونڈ کے تجھ سا کہیں جسے۔ اور منقبت کے چند اشعار ہیں، سماعت فرما لیں کہ ہو گئی اہل جہاں کو معرفت شبیر کی، سبحان اللہ۔ واہ واہ، سماعت فرمائیں کہ ہو گئی اہل جہاں کو معرفت شبیر کی، یا علی کہہ کر جو لکھی منقبت شبیر کی، واہ 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 واہ، ہو گئی اہل جہاں کو معرفت شبیر کی، یا علی کہہ کر جو لکھی منقبت شبیر کی۔ اور سماعت فرمائیں کہ کیوں شمار ان کے عدو کا اہل باطل میں نہ ہو، کیوں شمار ان کے عدو کا اہل باطل میں نہ ہو، حق بھی ہے شبیر کا حقانیت شبیر کی، حق بھی ہے شبیر کا حقانیت شبیر کی، اور بندگی کرتے تو ہیں یوں لم یزل کی سب مگر، بندگی کرتے تو ہیں یوں لم یزل کی سب مگر، جس پہ نازاں ہو خدا وہ ابدیت شبیر کی، سبحان اللہ۔ جس پہ نازاں ہو خدا وہ ابدیت شبیر کی، جس پہ نازاں ہو خدا وہ ابدیت شبیر کی۔ اور خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ اے عدو ابن پیغمبر کہاں جائے گا تو، اے عدو ابن پیغمبر کہاں جائے گا تو، خلد کہتے ہیں جسے وہ ملکیت شبیر کی، خلد کہتے ہیں جسے وہ ملکیت شبیر کی، اور تا قیامت پھر نہ اٹھے ایسی کھا جائے شکست، تا قیامت پھر نہ اٹھے ایسی کھا جائے شکست، اس طرح زہرا نے کی تھی تربیت شبیر کی، اس طرح زہرا نے کی تھی تربیت شبیر کی، اور معترض دنیا ہے کیوں ان کے کسی اقدام پر، سماعت فرمائیں کہ معترض دنیا ہے کیوں ان کے کسی اقدام پر، مرضی رب اولا ہے مصلحت شبیر کی، سبحان اللہ۔ مرضی
رب اولا ہے مصلحت شبیر کی. اور سماعت فرمائیں کہ کیا مٹائیں گے بھلا اب دوست داران یزید. واہ 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 واہ. سماعت فرمائیں کہ کیا مٹائیں گے بھلا اب دوست داران یزید. دین حق کی زندگی ہے مرحمت شبیر کی. دین حق کی زندگی ہے مرحمت شبیر کی. اور خاص طور سے حالات حاضرہ کے پس منظر میں یہ شعر سماعت فرمائیں کہ ہو گئی نابود اب تو دولت شام و عراق. اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. سماعت فرمائیں کہ ہو گئی نابود اب تو دولت شام و عراق. 14 صدیوں سے ہے قائم سلطنت شبیر کی. 14 صدیوں سے ہے قائم سلطنت شبیر کی. ہو گئی نابود اب تو دولت شام و عراق. 14 صدیوں سے ہے قائم سلطنت شبیر کی. جن کے صدقے ہی میں فطر اس کو ملے ہیں بالوں پر. سماعت فرمائیں کہ ان کے صدقے ہی میں فطر اس کو ملے ہیں بالوں پر. قدسیوں سے کوئی پوچھے منزلت شبیر کی. قدسیوں سے کوئی پوچھے منزلت شبیر کی. اور سماعت فرمائیں کہ اس کو عرفان خدا ہو جائے یہ ممکن نہیں. اس کو عرفان خدا ہو جائے یہ ممکن نہیں. جس کو حاصل ہی نہیں ہے معرفت شبیر کی. اس کو عرفان خدا ہو جائے یہ ممکن نہیں. جس کو حاصل ہی نہیں ہے معرفت شبیر کی. جس کو حاصل ہی نہیں ہے معرفت شبیر کی. اور خاص طور سے قافیے پہ توجہ چاہوں گا کہ باعمل عالم ہیں جتنے وہ تو ہیں ان کے محب. سماعت فرمائیں کہ باعمل عالم ہیں جتنے وہ تو ہیں ان کے محب. آج بھی دشمن ہے کٹ ملائیت شبیر کی. سبحان اللہ. آج بھی دشمن ہے کٹ ملائیت شبیر کی. باعمل عالم ہے جتنے وہ تو ہیں ان کے محب. آج بھی دشمن ہے کٹ ملائیت شبیر کی. اور میں ہوں ان سے کہہ کے پیغمبر نے یہ بتلا دیا. سماعت فرمائیں کہ میں ہوں ان سے کہہ کے پیغمبر نے یہ بتلا دیا. ذات ہے کس درجہ عالی مرتبت شبیر کی. ذات ہے کس درجہ عالی مرتبت شبیر کی. اور یہ شعر بھی خاص طور سے سماعت فرمائیں. غیر ممکن ان کے دشمن کو بھی آزادی ملے. حر بھی ہے شبیر کا اور حریت شبیر کی. حر بھی ہے شبیر کا. غیر ممکن ان کے دشمن کو بھی آزادی ملے. حر بھی ہے شبیر کا اور حریت شبیر کی. اور سماعت فرمائیں کہ یہ بھی ہیں مصداق لولا کا لمع مثل رسول. سماعت فرمائیں کہ یہ بھی ہیں مصداق لولا کا لمع مثل رسول. اہل دنیا اب تو سمجھیں منزلت شبیر کی. یہ بھی ہیں مصداق لولا کا لمع مثل رسول. اہل دنیا اب تو سمجھیں منزلت شبیر کی. اور اس لیے ہم تذکرہ کرتے ہیں اس کا صبح و شام. اس لیے ہم تذکرہ کرتے ہیں اس کا صبح و شام. کام آئی دین کے مظلومیت شبیر کی. کام آئی دین کے مظلومیت شبیر کی. اور مقطع ہے سماعت فرما لیں کہ آنکھ سے آنسو نکل آئے ہیں محسن بار بار. آنکھ سے آنسو نکل آئے ہیں محسن بار بار. جب کبھی لکھی ہے اس نے منقبت شبیر کی. جب کبھی لکھی ہے اس نے منقبت شبیر کی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی ہاں ناظرین، میں کیا کہوں، آپ سماعت فرما رہے تھے شاعر اہل بیت جناب محسن زیدی صاحب کو. بہترین انداز، بہترین کلام آپ سماعت فرما رہے تھے. اور میں ان کے بارے میں کیا کہوں، یہ میرے لیے ایک سنہرا موقع تھا.
اور خوبصورت موقع تھا کہ میں ان کی موجودگی میں یہ کام یہاں پر انجام دے رہا ہوں. اور صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی ہمیں ایسے شاعر کی ضرورت ہے جنہیں لانا بے حد ضروری ہے سامنے. ہم نے جناب محسن زیدی صاحب سے گزارش کیا تھا کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائیں اور وہ اس پروگرام میں آئے اور اس پروگرام کی زینت بنے. ہم شکر گزار ہیں آپ کے. اسی کے ساتھ میں اس پروگرام کی آخری کڑی جناب مولانا غلام عباس صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا اور ان سے گزارش کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام کی شان میں ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اور انہوں نے دین کے لیے جو قربانی دی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. سماعت فرمائیے گا شاعر نے کیا خوب انداز میں کہا ہے. حیات لمحہ بلمحہ کرم حسین کا ہے. حیات یقیناً ہم سب یہی کہتے ہیں کہ ہماری زندگی امام حسین علیہ السلام کے لیے قربان جائیں, اہل بیت علیہ السلام کے لیے قربان جائیں. سماعت فرمائیے گا کہ حیات لمحہ بلمحہ کرم حسین کا ہے, عمل پہ ناز نہیں ہے بھرم حسین کا ہے. عمل پہ ناز نہیں ہے بھرم حسین کا ہے. عطا جو کر دیے فطرس کو بالوں پر اس نے, ابھی زمانے پہ پہلا قدم حسین کا ہے. ابھی زمانے میں پہلا قدم حسین کا ہے. اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا جناب مولانا غلام عباس صاحب کو کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہوئے, دیکھیں شعر و شاعری یہ موقع ہوتا ہے جہاں پر ہم پڑھتے ہیں, سنتے ہیں اور ہم شرکت کرتے ہیں, جاتے ہیں, مدح مولا کرتے ہیں, بہت ہی خوشی کا موقع ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری محفل کا دستور ہوتا ہے, ہمارے جشن کا یہ دستور ہوتا ہے, پہلے ہو یا آخر میں ہو, لیکن ان کی زندگی کے بارے میں مناسبت سے جس کی ولادت ہوتی ہے اس کے بارے میں ضرور کچھ علم حاصل ہم کرتے ہیں اور وہاں پہ عالم دین تقریر بھی کرتے ہیں. تو یہ دستور ہم نے بھی بنا کے رکھا ہے کہ اپنے اس پروگرام میں, ہر پروگرام میں جب بھی جشن کا پروگرام ہوتا ہے کہ ہم عالم دین کو لاتے ہیں تاکہ آپ ان کی ولادت کے مناسبت سے ان کی زندگی کے بارے میں بھی جانیں کہ جس کی ولادت ہے ان کی زندگی کیسے گزری ہے دین کے لیے. میں گزارش کروں گا جناب مولانا غلام عباس صاحب سے یہاں تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد علی اہلہ والصلاۃ علی اہلہا. گفتگو کا آغاز اس لفظ سے کرتا ہوں کہ دنیا میں کون سی ایسی قوم و ملت ہے جو شخصیت امام حسین علیہ السلام کو نہ جانتی ہو. بہت ہی اچھی شروعات, بہت ہی اچھی. امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. بے شک بے شک. ہندو ہوں, مسلم ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, مجوسی ہوں, سب کی سب قومیں امام حسین علیہ السلام کی ذات سے اتنی تو واقفیت رکھتی ہی ہے کہ آپ پیغمبر اسلام کے نواسے امام علی علیہ السلام کے پسر اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں. اور جو شخصیت اتنے عظیم رتبے رکھتی ہو, اس کی شخصیت, اگر کسی کی شخصیت پر روشنی ڈالی جائے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے اس کا تعلق اس کے پروردگار سے کیسا ہے, وہ کس خاندان کا پروردہ ہے اور اس کے خاندان میں کون کون شخصیتیں ہیں. امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھنے کے لیے اگر ہم بات کرتے ہیں ان کے دادا سے, تو دادا نے اس وقت حمایت رسالت کی ہے جب ساری دنیا رسالت کی دشمن بنی ہوئی تھی. اور جب ہم دیکھتے ہیں ان کی نانی کے کردار کو, تو نانی کے سلسلے میں رسول اللہ نے خود ہی فرمایا آمنت بی اذا کفرت ناس. جناب خدیجہ مجھ پہ اس وقت ایمان لائی جب دنیا میرا انکار کر رہی تھی. اگر ہم دیکھتے ہیں ان کے بابا کے کردار کو, تو ایک شب کی بستر پہ سونے کی قیمت اتنی ہے کہ خدا نے اپنی مرضی دے دی, اور ایک ضربت کی عبادت ثقلین کی عبادتوں سے وزنی ایک ضربت احد میں جو امام علی علیہ السلام کی ضربت ہے وہ ساری کائنات کی عبادتوں پہ بھاری ہو جاتی ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں ماں کے کردار کو, تو ماں کا کردار وہ ہے جن کی عظمت کے لیے پیغمبر اسلام کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اور اگر ہم خود دیکھتے ہیں حسین ابن علی کی شخصیت کو, تو پیغمبر اسلام نے انہی کے لیے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. تو اس اعتبار سے جب ہم شخصیت امام حسین کو دیکھتے ہیں تو کوئی پہلو ایسا نہیں ہے
کہ جو پہلو امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں نہ ہو۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حسین وارث انبیاء ہیں، اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حسین ابن علی نے وہ کام انجام دیا ہے جو دین میں واقعاً جس کی ضرورت تھی، حالانکہ آج بہت سارے لوگ یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ حسین ابن علی ہوا کے رخ کو نہیں جانتے تھے، اور جب دیکھ لیا تھا کہ یزید ابن معاویہ کی حکومت قائم ہو چکی ہے اور سارے لوگ ان کی بیعت کر چکے ہیں، تو امام حسین کو نہیں اٹھنا چاہیے تھا، امام حسین کی جان بچ جاتی۔ آئیے اس اعتراض کو ہم خود جواب نہیں دیتے، امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ مولا آپ اس کا جواب کیوں دیں گے؟ کیا آپ ہم جیسے بے شعور لوگوں کے شعور سے بھی واقف نہیں تھے؟ کہ آپ کو اتنا بھی شعور نہیں تھا جبکہ یہ لوگ ایسا ہی اعتراض کر رہے ہیں کہ امام حسین کو نہیں اٹھنا چاہیے تھا؟ امام حسین ایک جواب دیتے ہوئے پہلے ایک مثال سن لیجئے۔ مثلاً خدا آپ کے گھروں کو سلامت رکھے اور ہم یہاں پر سب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے گھر میں آگ لگ جائے اور کوئی آ کے مجھے خبر دے مولانا صاحب آپ کا گھر جل رہا ہے، اور آپ سکون سے بیٹھے رہیں اور میرے اندر بے چینی اور ہیجان پیدا ہو جائے، آپ مجھے لاکھ کلمہ پڑھائیے، لاکھ تبلیغ کیجئے۔ ارے جب ہمیں پریشانی نہیں ہے تو آپ کو کون سی پریشانی ہے؟ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تو میرا جواب یہی ہوگا، گھر آپ کا نہیں جل رہا ہے، گھر میرا جل رہا ہے۔ امام حسین کا جواب بھی یہی تھا، ان میں سے کون ہے جس کے باپ دادا کا دین ہے؟ دین ہے تو میرے جد کا ہے، دین ہے تو میرے بابا کا ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے اس وقت نعرہ بلند کیا جب ساری دنیا پہ سارے مسلمانوں پر خاموشی کی اندھیری چھائی ہوئی تھی، اور امام حسین علیہ السلام نے باطل کو اس وقت للکارا جب باطل اپنے پورے پنجے کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا، اور اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ایسا انقلاب پیدا کیا کہ واقعاً ائمہ خدا نے وارث انبیاء کہہ کے پکارا۔ یہ وارث انبیاء کا لقب امام حسین کو کیوں ملا؟ اس لیے کہ جو کام امام حسین نے کیا ہے وہ کسی نبی نے انجام نہیں دیا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کی زندگی میں وہ کام ہوئے ہی نہیں، بلکہ انبیاء کی زندگی میں یہ کام تھے، نیک لوگ الگ تھے اور برے لوگ الگ تھے، اچھے الگ تھے اور برے الگ تھے، مگر امام حسین کی زندگی میں آتے آتے جو نیک تھا وہی برا بن گیا تھا، جو خلیفۃ المسلمین تھا وہی شراب بھی پی رہا تھا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ طے کر لیا، نیکیوں کو الگ کرنا ہے اور برائیوں کو الگ کرنا ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء قرار پائے۔ اسی کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی بار بار آپ کی خدمت میں ایسے خوشی کے موقع پر آپ کی خدمت میں ضرور جشن کے ذریعے سے آپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ نہ فقط یہ کہ امام حسین کے فضائل اور ان کی تعریف سننے کے بعد ہمارے منہ سے سبحان اللہ نہ نکلے، بلکہ ان کی سیرت ہمارے دامن کردار میں چمک اٹھے۔ خدایا ایسی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ ہم ان کی سیرت پر عمل کر سکے ایسی سعادت عنایت فرما۔ خداوند عالم ہمارے اندر دین اسلام کی تعلیم کو حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خداوندہ ہمیں اسلام کے متعلق غور و فکر، اور ہم جو مسلمانوں کی زندگی بلکہ عالم انسانیت کی زندگی ہے اس کو بہتر سے بہتر جو درس امام حسین نے دیا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے عالم انسانیت کی خدمت کر سکیں ایسی توفیق عنایت فرما۔ خدایا امام حسین علیہ السلام کے ہی وسیلے سے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ ہم سب جہاں بھی جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور ہمیں آقا و مولا کے یاور و مددگار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں مولانا غلام عباس صاحب کا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اور بتا رہے تھے، ہمارے علم میں اضافہ کیا۔ اسی کے ساتھ جیسا کہ ایک اور دستور ہمارے پروگرام کا ہمیشہ رہا ہے، بلکہ یوں کہوں ہندوستان کا ہر ایک پروگرام میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ دعائے امام زمانہ علیہ السلام ضرور پڑھی جاتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب عالم رضوی صاحب، جن کو آپ نے سنا، بہت ہی اچھا کلام ہے، بہت ہی اچھا انداز ہے، بہت خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو جو ایک دستور ہے کہ ہم آخر میں ضرور امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کے لیے اور ان کی جو دعا ہے وہ پڑھتے ہیں، تو میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ پلیز وہ دعا ضرور پڑھیں۔ اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أين الطالب بدم مقتول بكربلاء؟ اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك دفهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. جی ہاں ناظرین، آپ تمام کا بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے ہمارا پروگرام جشن امام حسین علیہ السلام، اور ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بنے. بہترین کلام تھا اور بہترین انداز تھا. کتنا میں کہوں اور کیا کہوں، میرے کہنے کے لیے کچھ الفاظ نہیں بچا ہے، لیکن صرف اتنا کہنا چاہوں گا جاتے جاتے ایک بار پھر سے آپ تمام کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام کا حصہ بنے. جی ہاں ناظرین، خوشی کا موقع، خوشیاں منائیے، گلے ملیے، لوگوں کو دعوت دیجیے، جشن منائیے. خوشی کا دن ہے. ایک بار پھر سے آپ تمام ناظرین کو ولادت امام حسین علیہ السلام کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہمیں آپ تمام ناظرین اور چینل وین کو خاص کر کے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کسی اور جشن کے موقع میں ضرور ملاقات ہوگی.